لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ مجھے موریشس میں ایک نوجوان جوڑے نے، نئے میاں بیوی تھے، نئی شادی ہوئی تھی، ملنے آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت ہمارے لیے دعا کریں کہ ہماری زندگی اچھی طریقے سے گزرے، ہم دونوں میں کبھی کوئی ٹینشن نہ ہو۔ تو میں نے جو نصیحت کی تھی، بڑی تعداد میں اس وقت یہاں پر خواتین موجود ہیں اور مرد حضرات اور جوان بھی موجود ہیں، اسے آپ بھی ذہن میں بٹھا لو۔ میں نے کہا دیکھو بیٹے، ایسا ہے، تم چاہتی ہو کہ تمہارا ساتھ جنت تک چلے؟ انہوں نے کہا ہاں، دونوں میں محبت رہے، کہا ہاں۔ تو میں نے کہا بیٹا دیکھو، شادی شدہ زندگی کیسے گزاری جائے، میرج لائف کیسے گزاری جائے، اس لائف کو گزارنے کا طریقہ سیریل اور پکچر میں مت دیکھنا کہ ہیرو ہیروئن کے ساتھ کیسا رہتا ہے یا آرٹسٹ لیڈیز آرٹسٹ کے ساتھ کیسے، وہ مت دیکھنا، تم صرف اتنا دیکھنا حضور امہات المؤمنین کے ساتھ کیسے رہتے تھے، مولا علی خاتون جنت کے ساتھ کیسا رہتے تھے، بس یہ پڑھ لو اور اسی طریقے پر چلو، تمہاری زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی، ایسی محبت سے جیو گے کہ تمہاری زندگی میں کبھی خراش بھی نظر نہیں آئے۔ لیکن یہاں تو میں معذرت کے ساتھ میں تو کبھی دیکھتا ہوں تو غصہ آتا ہے، ایسا ہوتا ہے گاڑی روکوں، نکل کے کھینچ کے 2 تماچے لگاؤں۔ دیکھ لیا سیریل پکچر کے اندر کہ لڑکا بائک کے اوپر لڑکی کو لے کر کے گھوم رہا ہے، تو ایسی لڑکیاں لڑکے کے ساتھ چپک کر کے بائک پر بیٹھی ہوتی ہے کہ دیکھنے میں شرم محسوس ہو کہ کیا ان کے پاس گھر نہیں ہے؟ یہ طریقے کہاں سے سیکھے تم نے؟ کیا تمہاری آوارگی پوری دنیا کو دکھا رہے ہو؟ یہ بدکرداری کے مناظر پوری دنیا کو دکھا رہے ہو؟ کون سا جینے کا یہ طریقہ ہے؟ ایک زمانہ تو یہ تھا کہ باپ گھر میں ہو تو بیٹا اور بہو سامنے آ کر بیٹھنے میں شرم آتی تھی، اور آج باپ کے سامنے بیٹا بیوی کو کہتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے، کس کس طریقے سے پیش آتا ہے، دیکھ کر شرم محسوس ہوتا ہے۔ کہاں سے یہ جینے کا انداز آپ نے سیکھا؟ بدلو اپنے انداز زندگی کو، اس کے بغیر سکون نہیں مل سکتا۔ آپ اگر یہ سوچیں کہ گناہوں کے دلدل میں ڈوبے رہنے کے بعد بھی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کے بعد بھی ہم پر من و سلوہ نازل ہو اور آسمان سے ہمارے اوپر نعمتوں کی بارشیں ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ سن لو، قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا، اگر تم اللہ کی رحمت کی بارشیں چاہتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہ انسان کو کبھی مطمئن نہیں ہونے دیتا، اور خاص طور پر گناہ کب پریشان کرتا ہے، گناہ کب جلاتا ہے، کب اندر سے توڑ دیتا ہے، کب اندر سے کڑن پیدا کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب ایک انسان کی جوانی ڈھل جاتی ہے، بڑھاپے کی دہلیز پر جب قدم رکھتا ہے، اور اس کے بعد اس کا بیٹا اسے گھر سے نکالتا ہے، اس کا بیٹا کھانے پر ٹوکتا ہے، اس کا بیٹا پینے پر ٹوکتا ہے، اس کا بیٹا کھانسنے پر ٹوکتا ہے، ابا تم تو دوائی نہیں پی تو کیا ہمیشہ خراب گاڑیوں کی طرح کھانستے ہی رہتے ہو؟ تب اس باپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے شاید جوانی میں کوئی گناہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے آج بڑھاپے میں بھگت رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا میرے بیٹے کو ذرا آپ سدھاریں، وہ ذرا آؤٹ آف ٹریک جا رہا ہے۔ ان کی سفید داڑھی ہو چکی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا۔ میں نے اس بچے کے پیچھے کوشش کی۔ ایک دن وہ بچہ مجھ سے کہنے لگا میں کوشش کروں گا سدھرنے کی، میں آؤٹ آف ٹریک جانے کی بجائے اسٹریٹ راستے پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ جانتے ہیں کچھ دنوں کے بعد وہ بوڑھا باپ مجھ سے کہتا ہے حضرت میرے بیٹے کو اب مت ٹوکنا، اسے مت سدھارنے کی کوشش کرنا۔ میں نے کہا کیا ہوا، کیا بات ہے؟ جوانوں غور سے سننا۔ اس بوڑھے باپ نے مجھ سے کہا ایک بار میں نے میرے بیٹے سے کہا تو لڑکیوں کو لے کے کیوں گھومتا ہے؟ تو میرے بیٹے نے مجھ سے کہا ابا آپ ہماری عمر میں تھے تو کیا کرتے تھے؟ اب آپ مجھ سے بتائیے
ایک جوان بیٹا بڑھاپے میں باپ کو جب یہ جملہ بولا ہوگا تو کیا باپ خوشی سے مچل گیا ہوگا؟ اس کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہوگی۔ جوانی کے گناہ بڑھاپے کے اندر کانٹے بن کر کے چوبتے ہیں۔ انسان اس وقت افسردہ ہو جاتا ہے، انسان اس وقت پشیمان ہو جاتا ہے، انسان مرنا چاہتا ہے، مر نہیں سکتا، لیکن کڑ کڑ کے جینے کی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے بچے کو دین سکھایا ہے، نبی کی تعلیم سکھائی ہے، رسول اعظم کی محبت سکھائی ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سکھائی ہے، تو یہی بچہ بڑھاپے میں رات بھر ہمارے سامنے کھڑے رہ کر ہماری خدمت کرتا نظر آئے گا۔ آج ہی کی بات بتاؤں، کوئی دور کی بات نہیں ہے، میرے فیملی ڈاکٹر ہیں، فیملی ڈاکٹر ہیں۔ کل میں ان کے پاس میری اہلیہ کو لے کر کے گیا تھا۔ وہ ہندوستان کے بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں، میرے بچپن کے دوست ہیں، اللہ نے بہت نوازا ہے، بہت نوازا ہے، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ہندوستان کے بڑے سے بڑے منسٹر اس کے پاس ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں۔ کل میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ یار شاکر صاحب امی کی طبیعت ٹھیک ہے۔ 2 گھنٹے ہم لوگ بیٹھے تھے کل۔ انہوں نے کہا امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، روز کا 1 لاکھ روپیہ خرچ میری امی کے پیچھے ہو رہا ہے۔ لیکن ان کا جملہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی، میں اس کی لذتوں کو دیر تک محسوس کرتا رہا، حالانکہ کوئی کبھی کروڑوں پتی آدمی ہے۔ بولے شاکر صاحب اپنی ماں کے لیے میں خود بک بھی جاؤں نا تب بھی کم ہے۔ اس جملے نے مجھے بتایا کہ جو بچہ ڈاکٹر ہونے کے بعد، بڑے عہدے پر ہونے کے بعد اس طریقے سے اپنی ماں کا درد رکھتا ہو، یقیناً اس کو دنیا میں کبھی رسوائی نصیب نہیں ہو سکتی۔ آج مجھے میرے ساتھی کا فون آیا کہ وہ ڈاکٹر اپنی ماں کو لے کر نیٹو پلیس کے لیے روانہ ہو چکے ہیں ایمبولینس کے اندر۔ آپ کو حیرت ہوگی، مجھے جب پتا چلا میں نے وائس میسیج بھیجا ان کو، ان کا جواب بھی آیا کہ بس آپ دعا کریں کہ جو ان کے حق میں بہتر ہو اللہ وہ فرمائے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آپ اگر اپنے بچے کو دین سکھائیں گے نا تو بچہ بڑا ہونے کے بعد آپ پر پیسہ خرچ کے یہ نہیں کہے گا یار یہ جلدی مرے تو جان چھوٹے تاکہ ہمارے پیسے تو بچ جائیں، نہیں، بلکہ وہ یہی کہے گا میں خود بک جاؤں لیکن میری ماں زندہ نظر آنی چاہیے۔ آپ نے اگر اپنے بچوں کو سب کچھ دیا، دین کی تعلیم نہیں دی، تو یاد رکھنا یہ بچے کانٹے بن کر آپ کے دل کے اندر چبھیں گے، اور یہ بچے مستقبل کے لیے آپ کی پیشانی پر کلنک بن کر کے رہیں گے۔ اس شہر کے اندر، اس علاقے کے اندر دارالعلوم قائم کرو، مکاتب قائم کرو، ادارے قائم کرو، جہالت کی وادیوں سے نکالو، ماں باپ کی عظمتوں کو بٹھاؤ۔ جانتے ہیں پوری دنیا کا سسٹم آف ایجوکیشن خراب سے خراب تر اور بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، چاہے وہ غیر مسلموں کی اسکول ہو، کرسچن کی اسکول ہو، ہندوؤں کی اسکول ہو یا مسلمانوں کی اسکول ہو۔ کیا خرابی ہے؟ سنسکار نہیں پڑھائے جاتے، سائنس پڑھائی جاتی۔ سنسکار نہیں پڑھائے جاتے، سائنس پڑھائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے کل ہی میرے بیٹے کو بتایا تھا فون پر، میں نے کہا بیٹے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں بڑا فرق ہے۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا کالج کا بچہ اپنے ٹیچر کی کرسی کے اندر پن رکھ دیتا ہے کہ ٹیچر بیٹھے تو چبھے، ٹیچر کا مذاق اڑاتا ہے، لیکن دینی تعلیم حاصل کرنے والا بچہ اپنے استاد کے پیر دباتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے جنت مل جائے گی۔ یہ فرق ہے دین اور دنیا کے اندر، یہ فرق ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچے کو قرآن سکھا کر نوکری کہاں سے ملے گی؟ تم مر جاؤ گے تو سائنس تمہارے ایصال ثواب کا ذریعہ نہیں، قرآن ایصال ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ پڑھاؤ انہیں، نکالو جہالت کی وادیوں سے، برائیوں سے نکالو، بدکرداری سے نکالو، آوارگی سے نکالو۔ آج ہمارا معاشرہ گندگی میں اتنا ڈوب چکا ہے، گالی ہمارا بچہ، ہماری عورتیں، ہماری بہنیں، ہمارے مرد، ہمارے بھائی صبح سے لے کر رات تک اتنی بکتے ہیں کہ کان پک جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں اپنی بہنوں کو چند نصیحت کروں۔ پہلی نصیحت،
سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں پر جب بنگال کی سرزمین پر 5 لاکھ لوگوں نے توبہ کی تھی، انہوں نے ماں کو خط لکھا تھا، ماں تیرے بیٹے کے ہاتھ پر 5 لاکھ لوگوں نے توبہ کی۔ تو ماں نے جواب میں کہا تھا، لکھا تھا، بیٹے معین الدین یہ تیرا کمال نہیں، یہ میرا کمال ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بیٹے میں نے کبھی تجھے بے وضو دودھ نہیں پلایا تھا، جس کی وجہ سے تیری زبان میں یہ تاثیر اللہ نے پیدا فرما دی۔ جو مائیں اپنے بچوں کو گانا سنتے سنتے دودھ پلاتی ہیں، ان کے بچوں کی زبان میں تاثیر کہاں سے آئے گی؟ وضو کر کے دودھ پلاؤ، باوضو دودھ پلاؤ۔ ایک بچی مجھے فون کر کے کہی تھی کہ میری شادی ہوئی ہے، تب سے میں گھر میں کھانا بناتی ہوں لیکن کھانے میں لذت نہیں آتی اور روز کٹ کٹ ہوتی ہے، حضرت میرے لیے آپ کوئی وظیفہ بتائیں کہ میرا کھانا اچھا بنے۔ میں نے کہا بیٹا کوئی ٹینشن کی بات نہیں، بہت مختصر سی بات ہے۔ جب کڑوے پھول کا رس چوس کر شہد کی مکھی نکلے اور میرے نبی پر درود پڑے تو کڑواہٹ مٹھاس میں بدل جاتی ہے۔ اگر تو بھی کھانا درود شریف پڑھ کر کے بنا تو کھانے میں بھی لذت پیدا ہو جائے گی۔ اگر تو بھی کھانا باوضو بنا تو تیرے کھانے میں برکت ہو جائے گی۔ میری بہنوں، میری بچیوں، بہت زندگی گناہوں میں گزر چکی، توبہ کر دو۔ قیامت قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے، حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں۔ دنیا میں اس لیے نہ جیو کہ یہی جینا ہے، نہیں، دنیا میں اس لیے جیو کہ کامیاب زندگی گزار کر اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناچ گانے باجے تماشوں سے پرہیز کریں، بد کرداری سے پرہیز کریں، آوارگی سے پرہیز کریں، پکچروں سے پرہیز کریں اور اللہ کی اطاعت کریں۔ پھر آپ میں سے کوئی نوجوان کہے گا یار یہ مولانا لوگ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، سن لو، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ بچ کر دیکھو، میں اپنے گھر کی بات نہیں بتا رہا، میں نبی اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کی تعلیم دے رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم رحم و کرم کی بھیک چاہتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔